سلطان مراد چہارم 1623 میں اپنے پاگل چچا مصطفیٰ کو معزول کر کے تخت عثمانیہ پر جلوہ افروز ہوئے۔ اگرچہ تخت نشینی کے وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی، لیکن مراد میں وہ تمام صلاحیتیں اور قابلیت موجود تھی جو شروعاتی عثمانی سلطانوں کا خاصہ رہی تھی۔ مراد چہارم کے سلطان بننے کے وقت سلطنت عثمانیہ کا خزانہ تقریباً خالی تھا، لیکن مراد چہارم نے سجدے میں گر کر یہ قسم کھائی کہ میں جلد ہی اس خزانے کو ان لوگوں کی جائیداد سے پر کر دوں گا کہ جنہوں نے اسے لوٹا ہے۔ مراد چہارم کی کم عمری کی وجہ سے ابتدائی زمانے میں حکومت مراد چہارم کی والدہ کوسوم سلطان کے ہاتھوں میں تھی۔ بلا شبہ آپ عقل مند، رحم دل اور زیرک خاتون تھی۔ ان دنوں سلطنت عثمانیہ چاروں اطراف سے مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ مشرق میں ایرانی فوجیں فتح پہ فتح حاصل کرتی چلی آ رہی تھی، جبکہ بازا پاشا نامی ایک شخص نے ایشیائی کوچک کے علاقے میں کامیاب بغاوت بلند کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ عثمانیوں کے دوسرے صوبے بھی اعلانیہ بغاوت پر اترے ہوئے تھے۔ فوج کی سرکشی اور بے راہ روی اپنے عروج پر تھی۔ مرکزی حکومت کا خزانہ تقریباً خالی تھا، اسلحہ خانوں میں سامان نہ ہونے کے برابر تھا، عوام غربت اور مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی۔ ایسے میں والدہ سلطان کوسوم نے سلطنت کو سنبھالے رکھا، بلکہ اسے بہتری کی طرف بھی لے گئی، یہاں تک کہ مراد چہارم سلطنت عثمانیہ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور یہاں سے شروع ہوا زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کا ایک شاندار ترین دور، کہ جس میں سلطنت کی تمام برائیوں اور خرابیوں پر قابو پا لیا گیا۔ مراد کی کم سنی کے زمانے میں بغداد شہر کے کوتوال بکیر آغا نے یہاں کے والی کو قتل کر کے شہر پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن جلد ہی بکیر آغا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ سے اس شہر کو بچا نہیں پائے گا۔ اب بکیر آغا نے ایران کے بادشاہ شاہ عباس کو دعوت دی کہ اگر آپ مجھے اس شہر کا والی مقرر کر دیں تو میں یہ شہر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ شاہ عباس کی منظوری کے بعد بکیر آغا نے ترکوں سے غداری کرتے ہوئے بغداد شہر ایرانیوں کے حوالے کر دیا۔ شاہ عباس نے بغداد پر قبضے کے بعد بکیر آغا کی خدمات کے صلے میں اسے قتل کروا دیا۔ اسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے وزرائے اعظم نہایت تیزی کے ساتھ تبدیل کیے جا رہے تھے۔ دراصل ان دنوں سلطنت عثمانیہ پر اصل حکومت جنیشری دستوں اور محافظ دستوں کی تھی۔ عہدے داروں کا تقرر اور معزولی انہی کی مرضی کے مطابق ہوا کرتی۔ وزرائے سلطنت میں سے جو بھی ان کی مخالفت کرتا بدترین موت کا نشانہ بنتا، جبکہ سلطان مراد چہارم خود بھی اپنے ابتدائی زمانے میں انہی دستوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے رہے۔ سن 1628 میں ایران کے بادشاہ شاہ عباس نے وفات پائی اور اس کا نو عمر لڑکا شاہ مرزا تخت نشین ہوا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمانی وزیر اعظم خسرو پاشا نے ایران پر حملہ کر دیا۔ کئی فتوحات کے بعد اس نے ایرانی شہر ہمدان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بغداد کا رخ کیا۔ قریب تھا کہ وہ بغداد کو بھی فتح کر لیتا، لیکن ینیشری فوج نے یہاں بھی لڑائی سے انکار کر دیا اور مجبوراً خسرو پاشا کو بغداد کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اس ناکامی کے بعد خسرو پاشا کو معزول کر کے حافظ پاشا کو نیا وزیر اعظم بنایا گیا۔ ینیشری فوج کی بغاوت پچھلی کئی دہائیوں سے سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک درد سر بنی ہوئی تھی، لیکن سلطان مراد چہارم کے ابتدائی دور میں ان باغیوں کی جرات اور بے شرمی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ سلطان مراد چہارم کو سرعام قتل کی دھمکیاں دیا کرتے۔ اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر صدر اعظم حافظ پاشا، مفتی اعظم یحییٰ اور دیگر کئی شرفائے سلطنت کے قتل کا نہایت گستاخی سے مطالبہ کیا۔ سلطان مراد چہارم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو یہ سلطان چہارم کو سلطان عثمان ثانی کا انجام یاد دلا کر موت کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر سلطان نے ان کی من مانی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہاں صدر اعظم پاشا کا آخری بیان آج تک تاریخ عثمانی میں سنہرے الفاظ میں جگمگا رہا ہے۔ صدر اعظم حافظ پاشا نے کہا، میرے بادشاہ حافظ جیسے 1000 غلاموں کی جان تجھ پر نثار۔ میری درخواست ہے کہ تو مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر، بلکہ انہی لوگوں کے سپرد کر دے تاکہ مجھے شہادت نصیب ہو اور میرے خون کا وبال انہی لوگوں کے سر پر آئے۔ یہ کہہ کر وہ مظلوم اس لشکر کی جانب بڑھا، جہاں یہ باغی خونخوار درندے کی مانند اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے خنجروں کے پے در پے وار کر کے ہلاک کر دیا۔
یہاں تک کہ ایک سپاہی نے حافظ پاشا کے سینے پر بیٹھ کر اس کا سر کاٹ دیا۔ مراد اس موقع پر پھوٹ پھوٹ کر رویا اور اس نے اسی وقت ان باغیوں سے انتقام لینے کی قسم کھائی۔ اگلے 2 مہینوں میں ان باغیوں کی طرف سے ہزاروں بے گناہ افراد کو قتل کیا گیا۔ یہ باغی اس حد تک دیدہ دلیر تھے کہ مراد کے سامنے اس کی معزولی یا ہلاک کرنے کی باتیں کیا کرتے، لیکن ایسے حالات میں سلطان مراد نے اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھا اور آہستہ آہستہ فوج کے وفادار لوگوں کو تلاش کر کے انہیں اپنا حامی بناتا رہا۔ اسی دوران باغیوں کے درمیان بھی پھوٹ پڑ گئی۔ سلطان مراد نے اس خلفشار سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور باغیوں کے لیڈر رجب پاشا کو قتل کر دیا گیا۔ وفادار یعنی شیعی دستوں کو ملانے کے بعد سلطان مراد چہارم نے باغیوں سے انتقام لینا شروع کیا۔ سلطنت کے طول و عرض میں چن چن کر باغی اور سرکش افراد کو قتل کیا گیا۔ مراد کو جس شخص پر ہلکا سا بھی شک ہوتا اسے فوراً قتل کروا دیتا۔ شروعات میں یہ قتل و غارت صرف باغیوں تک محدود تھی، بعد میں یہ شدت انتقام اس حد تک بڑھی صرف محض شک کی صورت میں لوگ قتل کیے جانے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلطان مراد چہارم سخت مزاج اور تشدد پسند ہوتا گیا اور جن پر غضب ناک ہوتا انہیں سخت سزائیں سنایا کرتا۔ شراب، کافی اور تمباکو نوشی پر اتنی سخت پابندی آئی تھی کہ اس عمل کی پیداش میں سزائے موت دی جاتی۔ 1638 عیسوی میں مراد چہارم بغداد فتح کرنے نکلا۔ یہ وہی بغداد تھا جسے سلطان سلمان عالی شان نے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا تھا، اور اب یہ پچھلے 15 سالوں سے ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ اس مہم پر مراد چہارم کی شجاعت نے اولین سلاطین عثمانی کی یاد تازہ کر دی۔ وہ معمولی سپاہیوں کے ساتھ مل کر کھائیوں میں کام کیا کرتا۔ ایک دن ایرانیوں نے لڑائی کے غرض سے اپنی فوج کا سب سے طاقتور ترین انسان میدان میں اتارا۔ عثمانی فوجوں میں اس کے مقابلے کا کوئی جنگجو موجود نہ تھا۔ تب سلطان مراد چہارم خود اس کے مقابلے کے لیے سامنے آیا۔ کافی سخت لڑائی کے بعد اس پہلوان کا سر کاٹ کے پھینک دیا اور جلد ہی بغداد بھی فتح کر لیا گیا۔ سلطان مراد چہارم نہ صرف اپنی قوت ارادی بلکہ جسمانی طاقت میں بھی اپنا کوئی ثانی نہ رکھتا تھا۔ اس کے بازوؤں میں فولادی طاقت تھی، جبکہ نیزہ بازی میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ مراد چہارم کو اپنے دور حکومت میں دینی علماء کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس کے سدباب میں آپ نے مفتی اعظم کو قتل کروا دیا۔ مراد چہارم نے صرف چند ہی سالوں میں سلطنت عثمانیہ کا کھویا ہوا وقار بلند کر دیا، لیکن افسوس در افسوس وہ سلطان جس نے شراب نوشی اور تمباکو نوشی کی سزا موت تجویز کر رکھی تھی، خود ہی اس برائی کا شکار ہوا۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے مراد چہارم کے جگر نے کام کرنا بند کر دیا۔ سن 1640 عیسوی میں صرف 28 سال کی عمر میں مراد چہارم بے مثال کارنامے سر انجام دینے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ مراد چہارم کے بعد ان کے نفسیاتی مریض بھائی تخت نشین ہوئے۔ سلطان ابراہیم کا تذکرہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔